बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने तमाम पाँचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और उसमें उनसे नाम मांगे हैं एडिशनल जजेस के लिए। 7 जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और ये वो इजलास है जो पहले इस वजह से उसमें जो काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में इजलास में मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनके अलावा बाकी जजेस भी मौजूद थे, जस्टिस बाबर सतार साहब, जस्टिस जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस थे। तो बेसिकली ये कमेटी बनी थी जिन्होंने जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स उसमें तरमीम से मुतल्लिक़ एक कमेटी बनी। मंसूर अली शाह साहब उसके हेड थे और मंजूर मलिक साहब साबिक़ जो जज हैं वो उसके भी मेंबर थे। उन्होंने बड़ा मेहनत की, बड़ा काम किया और जनवरी फरवरी में उन्होंने तमाम रूल्स से मुतल्लिक़ जो अमेंडमेंट्स हैं और वो तमाम चीज़ें तैयार कर लीं। उसके 3-4 माह के बाद इजलास हुआ मई के पहले हफ्ते में, और उस इजलास को ये कहकर हुकूमती लोगों ने पोस्टपोन करवा दिया कि जी हम तो आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं जुडिशल पैकेज के हवाले से। अब वो आइनी तरमीम अगस्त ख़त्म हो गया, आइनी तरमीम ना आई चूँकि वो लाने के काबिल नहीं थे। अब दोबारा वही जो मंसूर अली शाह साहब का, अब चूँकि मंसूर अली शाह साहब का दौर आ गया है तो मंसूर अली शाह साहब के ही जो तरमीम थी या उनकी जानिब से जो इतनी मेहनत करके जो रूल्स तरतीब दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री से मुतल्लिक़ रूल्स थे, वो अब उसके ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और अहलकार डाकुओं के सहूलतकार बन गए और पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, सीनियर अफसरान की जानिब से अपने जूनियर अफसरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जेल से मुतल्लिक़ और डेथ सेल से मुतल्लिक़ जो तफसीली फ़ैसला आया है जमाल मंदोखेल साहब का, इसके हवाले से इसकी तफसील तो मैंने जो हमारा लीगल एनालिसिस यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने उसकी तफसील दी है और वो कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। मुख्तसर उसकी तफसील मुझसे पूछी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुशाहिदा किया कि किसी मुजरिम को मौत की सज़ा सुनाने का मतलब ये नहीं है कि कैदी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोठरी में बंद करके उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। 3 रुकनी बेंच की जानिब से एक मुज़म्मती दरख्वास्त पर जो एक समाअत के दौरान मंदोखेल साहब ने अफसोस का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि डेथ सेल में रहने वाले तमाम कैदी ना सिर्फ अपने आइनी हकूक़ से महरूम हैं बल्कि वो ज़हनी दबाव में भी रहते हैं। इस दरख्वास्त में एक कैदी ने अदालत के 28 अक्टूबर 2015 के हुक्म पर नज़रसानी का मुतालबा किया। दरख्वास्त गुजार ग़ुलाम शबीर की नुमाइंदगी सीनियर वकील हसनात अहमद ख़ान ने की। ग़ुलाम शबीर पहले ही 24 साल डेथ सेल में गुजार चुके हैं। उनको दिसंबर 1994 में ट्रायल कोर्ट ने 1990 में दो अफराद को कत्ल करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई थी। ताहम अब दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि चूँकि वो उम्र कैद की सज़ा काट चुके हैं इसलिए उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाए और उनको रिहा किया जाए। 19 सितंबर 2017 में उनकी दायर करदा नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले अदालत उज़्मा ने उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। फ़ैसला लिखने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत सज़ाए मौत पाने वाले कैदी को मुआफ़ करने के सदर के अख्तियार के मामले पर भी बात की। ताहम उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि डेथ सेल्स में असीर कैदी अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए सदर को रहम की दरख्वास्तें जमा कराते हैं जिसमें ताख़ीर होती है। किसी भी तरीक़ाकार की कमी की वजह से रहम की दरख्वास्तों का फ़ैसला करने में बरसों लग जाते हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि सज़ाए मौत पर अमल दरामद में ताख़ीर का ये एक बड़ा सबब है, इसलिए रहम की दरख्वास्तें जमा कराने और निपटाने का मामला भी गौर तलब है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकूमतों को हदायत की है कि वो बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक पॉलिसियों के मुसवदे या कवानीन बनाने या मौजूदा कवानीन में तरमीम पर गौर करें ताकि डेथ सेल में कैदियों की हिरासत की मुद्दत को कम से कम किया जा सके। जमाल मंदोखेल ने मुशाहिदा किया कि जेल में तवील हरासत उम्र कैद की मुद्दत के बराबर या इससे ज़्यादा पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 302B के तहत एक अलग सज़ा है। उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत के कैदियों को अक्सर कैद तन्हाई और गैर इंसानी हालात में रखा जाता है, हालांकि ऐसा सलूक असल सज़ा का हिस्सा नहीं होता। फ़ैसले में रोशनी डाली गई है कि जब मौजूदा अपील को अदालत उज़्मा ने 28 अक्टूबर 2015 को मुस्तरद किया तो दरख्वास्त गुजार उस वक्त 25 साल से कैद में था। 9 सालों से अपनी सज़ा पर अमल दरामद का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हकीकत है कि आज तक दरख्वास्त गुजार माफ़ी हासिल किए बगैर 34 साल से जेल में बंद है, जिसमें 24 साल डेथ सेल में गुजार चुका है। जस्टिस जमाल ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि अगर माफ़ियों को जो कटौती होती है सज़ा में उसको शामिल किया जाए तो नज़रबंदी या उसकी जो गिरफ़्तारी या हिरासत वो 40 साल हो गई है।
اور اس طرح سزا یافتہ قیدی غیر انسانی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کی سزا پر عمل درآمد کی تاریخ اور وقت غیر یقینی ہے، جس کی وجہ سے خوفناک احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو بھی قیدی کے ساتھ ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید کہا گیا کہ اس سے ان کی ذاتی اقدار اور وقار پر بھی سمجھوتا ہوتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے بھی تمام صوبوں کو اور وفاق کو حکم دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق آپ قوانین بنائیں، رولز بنائیں، موجودہ قوانین میں ترمیم کریں تاکہ ہر صورت انصاف مل سکے لوگوں کو، عام لوگوں کو۔ دوسری جانب اسلام آباد میں پولیس کی آئے روز جو وہاں پر کارکردگی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے جا رہے ہیں۔ پولیس کے افسران اور اہلکار مسلح ڈکیتیوں میں ملوث ڈاکوؤں کے سہولت کار بن کے اور انکوائری کے بعد افسران اور اہلکاروں کو سرکاری نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے اعلیٰ افسران کی درخواست پر آئی جی سید علی ناصر رضوی اور ڈی آئی جی آپریشنز نے انکوائری کروائی ہے۔ انکوائری میں اسلام آباد پولیس کے پہلے تو صرف جو عاصم غفار تھے ان کو فارغ کیا گیا تھا، اب سب انسپیکٹر ظفر اقبال کی تنزلی کی گئی ہے، اسے اے ایس آئی بنا دیا گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد ساجد، 2 کانسٹیبل محمد ہارون اور محمد نوید کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا، وہ شخص راولپنڈی سے 26 نمبر چنگی سے گرفتار کیا، اس کو ڈکیٹی کا وہ ملزم تھا اور اس کو پیسے لے کے، رشوت لے کے رہا کر دیا اور اس کو قانون کے مطابق نہ کوئی پروسیس کیا گیا، نہ اس کو سزا دلوائی گئی۔ اس بنیاد پر پھر یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ معاملہ جب پہنچا اعلیٰ حکام کے پاس تو پھر انہوں نے کارروائی کی اور کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او کو بھی برطرف کر دیا ہے، 4 کانسٹیبلز کو برطرف کر دیا ہے اور سب انسپیکٹر کو اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اس کی تنزلی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلا خط لکھا ہے اور آپ ترتیب دیکھیے گا۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے 5 چیف جسٹس ہائی کورٹس کو۔ پہلے نمبر پہ جسٹس عامر فاروق صاحب، دوسرے نمبر پر جسٹس محمد ہاشم کاکڑ بلوچستان ہائی کورٹ کے، تیسرے نمبر پر جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے، چوتھے نمبر پر جسٹس محمد شفیع صدیقی جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، اور 5ویں نمبر پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ججز کی جو تعیناتی ہے اور جو 25 جون 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کی تعیناتی کو مکمل کیا گیا ہے، اور یہ کتنے عرصے سے معاملات پینڈنگ تھے اور جو تقریباً 4 سال سے جو کیسز تھے وہ پینڈنگ تھے، اور اب آ کے بڑا جو عدالت کی جانب سے یہ کام کیا گیا ہے اور عدالت نے تمام ججز کی جو اسامی ہیں وہ مکمل کی ہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جو ہے وہ ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں، سوٹیبل نیمز ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں 2010 کے، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کمیٹی بنی تھی اور میں نے کمیٹی بنائی۔ آئی ہیڈ کانسٹیٹیوٹیڈ اے کمیٹی ٹو پرپوز امینڈمنٹس ٹو دا سیڈ رولز، دی سیڈ کمیٹی کنسیڈریشن آف اٹس ریکمنڈیشنز آئی وانٹیڈ دی میٹنگ، کہ 3 مئی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اس کمیٹی نے اپنی جو پرپوزلز ہیں وہ سامنے رکھی لیکن وہ پوسٹ پون ہو گیا۔ دیر فور آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو kindly commence your search for potential candidates to be nominated as additional judges of your respective courts، کہ آپ اپنی ہائی کورٹس کے لیے اسامیاں مکمل کرنے کے لیے جو ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے نام دیں۔ کس نے؟ چیف جسٹس صاحبان نے نام دینے ہوتے ہیں، ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ناٹ آل ایگزسٹنگ ویکنسیز، چونکہ اب آپ صرف اگر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو 25 سے 27 جو اسامی ہیں وہ خالی ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تمام اسامیوں کی نہیں لیکن کم از کم 5 ججز کا نام دیں، بی کنسیڈرڈ امیجیٹلی، جن کو فوری طور پر ہائی کورٹس کا جج مقرر کیا جائے، ہر ہائی کورٹ کا۔ ایز آئی ایم شیور یو ٹو وڈ وانٹ دیٹ پراپر ڈیلیبریشن ٹیکس پلیس، آپ بھی چاہتے ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح چاہتے ہوں گے کہ پورا پروسیس مکمل کیا جائے اور تعیناتیاں ہوں۔ دا پیراماؤنٹ آبجیکٹ از ٹو نامینیٹ دی بیسٹ پاسبل کینڈیڈیٹس، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مقصد صرف یہ ہے، معزز چیف جسٹس صاحبان، مقصد صرف یہ ہے کہ جی جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے وہی ہائی کورٹ کا جج بنے۔ یہ 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو خط لکھ کے نام مانگ لیے ہیں، کم از کم ہر ہائی کورٹ کے
اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو اسامیاں ایز سچ نہیں خالی، لیکن باقی ہائی کورٹس کے لیے کہا ہے کہ کم از کم 5 نام دیں جن کو ایڈیشنل جج بنایا جائے ہائی کورٹس کا، تاکہ اسامیاں مکمل ہو سکیں۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنی اسامیاں مکمل کی ہیں جو اسامیاں خالی تھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے اپیلیٹ شریعت بینچ بنایا جو 4 سال سے نہیں بنا تھا، اور پھر میں نے اب اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور وہ کام کر رہی ہے امینڈمنٹس کے حوالے سے جوڈیشل رولز میں، اور پھر اب میں چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹس میں بھی تعیناتیاں ہو جائیں۔ ساتھ میٹنگ آف دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اناؤنس کی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کی جانب سے۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے یہ جاری کیا ہے۔ The Chief Justice of Pakistan, Chairman Judicial Commission of Pakistan, has been pleased to convey a meeting of the Judicial Commission of Pakistan to consider the recommendation of the rule-making committee with regard to the changes to be made in the proposed Judicial Commission of Pakistan Rules 2024. The meeting is scheduled for Friday 13th September at 11:30 a.m. in the conference room of the Supreme Court building at Islamabad. If the meeting does not conclude, it will be continue on Saturday 14 ستمبر۔ اب ہوا یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے اپنی جو جوڈیشل کمیشن کے رولز بنائے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی، ان کے ساتھ منظور ملک صاحب بھی تھے اور باقی ججز بھی تھے۔ کمیٹی نے جنوری میں ہی رولز مکمل کر لیے۔ اس کے بعد بھئی آج کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا، نہ بلایا گیا۔ 3 مئی کو اجلاس بلایا گیا تو وہاں پر موجود جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اب ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ جو جوڈیشل پیکیج ہے یا جوڈیشل جو کمیشن کے رولز ہیں، اب ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلق، اس وجہ سے آپ کی جو ترمیم ہے یا جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کو بھی رہنے دیں، ہم آئینی ترمیم لے کے آئیں گے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ چونکہ اب ہم اگر رولز کے اوپر ڈسکشن کر بھی لیں تو انہوں نے کل آئینی ترمیم لے آنی ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو ان کو پہلے کر لینے دیں۔ اب وہ آئینی ترمیم تو ہوئی نہیں، اور منصور علی شاہ صاحب نے رولز بنا لیے تھے۔ اب انہی منصور علی شاہ صاحب کے رولز کو، جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ایرا آف منصور علی شاہ آنے والا ہے، انہی منصور علی شاہ صاحب کے رولز کو کنسیڈر کرنے کے لیے 13 ستمبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے۔ ممبران ہیں 10، چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، منظور ملک صاحب ریٹائرڈ جج، اعظم نذیر تارڑ اور منصور عثمان عوان اٹارنی جنرل، اختر حسین ممبر پاکستان بار کونسل، اور جسٹس اقبال حمید الرحمان ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ چیف جسٹس ہیں شریعت اپیلیٹ بینچ کے۔ یہ جناب 10 ممبران ہیں۔ 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے۔ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کا جو کمیٹی ہیڈ منصور علی شاہ صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی نے رولز بنائے تھے وہ پیش کیے جائیں گے منظوری کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم میں چونکہ ناکام ہو چکی ہے، اس وجہ سے جو 1 سال سے تقریباً پینڈنگ رولز ہیں، بہت محنت کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اور معزز کمیٹی نے تشکیل دیے تھے، وہی منظور ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہائی کورٹ کے ججز کی جو اسامیاں ہیں وہ بھی فلفل ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔